زندہ باد. دیکھیے دعوت اسلامی والے بھی سنے، سنی دعوت اسلامی دونوں لایا. جی ان دعوت اسلامی والوں نے اپنے اس امیر کو، جس کا خود یہ بیان ہے کہ مجھے مدرسے کی ہوا بھی نہیں لگی ہے، اسے انہوں نے مجدد کہا ہی نہیں، مجدد لکھا ہے. اور جب ان سے کہو تو کہتے ہیں پروف تو آپ کے پاس کیا پروف ہے، کیا ثبوت ہے کہ ہمارے لوگوں نے انہیں مجدد لکھا ہے. یہ دیکھیے کتاب، اس کا زیرکس میرے سامنے موجود ہے. خوش نصیب میاں بیوی، خوش نصیب میاں بیوی یہ کتاب ہے، آپ اسے نوٹ کریں. اس کے پیش لفظ میں لکھا ہے اپنے امیر کے تعلق سے، شیخ طریقت امیر اہل سنت مجدد دین و ملت. کیا لکھا ہے؟ معاذ اللہ. مجدد شیخ طریقت امیر اہل سنت مجدد دین و ملت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ. یہ خوش نصیب میاں بیوی، اس کو آپ دیکھیے. یہ کتاب خریدیے مارکیٹ میں. اب تو کتابیں انہوں نے دینا بند کر دی. جی ابھی تک یہ دامت برکاتہم العالیہ لکھتے رہے، لیکن اب تو یہ اتنا آگے بڑھ گئے، اتنا آگے بڑھ گئے کہ الیاس کے نام کے آگے دامت برکاتہم العالیہ لکھنے کے بجائے معاذ اللہ شد بار معاذ اللہ انہوں نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھنا شروع کر دیا. معاذ اللہ معاذ اس کا اللہ. بھی پروف آپ کو دیتا ہوں. یہ ہندی ایڈیشن کا لیا، لوگوں نے کہا تھا کہ آپ نے دکھایا نہیں. یہ کتاب دیکھیے، سرکار کا پیغام عطار کے نام، سرکار کا پیغام عطار کے نام. انہوں نے اس کے صفحہ نمبر 3 پر سب سے پہلے یہ لکھا ہے کہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. آپ کو بتاؤ، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. نبی کی رؤیت بمنزل وحی کے ہے، اور غیر نبی کا خواب سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے. بے شک بے شک. غیر نبی کے خواب کو، غیر نبی کی رؤیت کو رؤیت صالحہ نہیں کہا جا سکتا ہے. انہوں نے اسی کتاب سرکار کا پیغام عطار کے نام، اس کے صفحہ نمبر پر الیاس کے جتنے رویا ہیں ان سے رؤیت صالحہ کہا. معاذ اللہ معاذ اللہ. یہ دیکھیے، یہ کتاب ہے سرکار کا پیغام عطار کے نام، اس کا صفحہ نمبر 3. اس پہ انہوں نے لکھا ہے یہ عالمی بیداری کی بات ہے اور حضرت سے متعلق روح صالحہ بہت ہے. یہاں رؤیت صالحہ ثابت کیا، اور آگے چل کر کے اسی کتاب سرکار کا پیغام عطار کے نام، اس کے صفحہ نمبر 39 پر انہوں نے ان کے نام کے آگے صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیا. یہ لکھ دعوت اسلامی پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کرم نامی اشتہار پڑھ کر ایک نوجوان جو حافظ قرآن بھی تھا امیر اہل سنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. معاذ اللہ رب العالمین. انہوں نے اپنے امیر کو صرف دامت برکاتہم العالیہ کی حد تک نہیں رکھا، بلکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اب ان کے ناموں کے آگے لکھنا شروع کر دیا. اب جب اسی بات کو ہم اپنی قوم کو بتا کر کے اپنی قوم کو آگاہ کرتے ہیں، اپنی قوم کو باخبر کرتے ہیں، تو یہ ہم پہ حملے کرتے ہیں، ہم کو مار ڈالنے کی دھمکی دیتے ہیں، ہم کو قتل کرنے کی دھمکی دیتے ہیں. ہم ان کو یہ کہہ دینا چاہتے ہیں، بتا دینا چاہتے ہیں کہ تمہاری بندر بھکیوں میں وہ کوئی اور ہوگا جو آئے گا. ہم شیر رضا کے غلام ہیں، ہم نے دین کا سودا نہ کھل کے چھڑیں گے انشاءاللہ صبح قیامت. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یوم مناظر اعظم ہند، مسلک اعلی حضرت حضور تاج الشریعہ سنیوں کا مرکز. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. جن حضرات کی گاڑی راستے میں کھڑی ہے برائے کرم جلد سے جلد ہٹا لیں. آج میں صرف یہی بتانے آیا ہوں
میں نے وعدہ بھی کیا تھا، ہمارے معین بھائی ان کے کچھ احباب گئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ عرس حشمتی میں آپ کو یہ سب دکھانا ہے، بتانا ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ اب آئیے دیکھیے ان کا تیسرا جلوہ۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے مغیلان مدینہ، مغیلان مدینہ۔ پہلے ان کے سلام کے اشعار سن لیجئے، پھر اس کے بعد دیوبندیوں نے جو حملہ کیا اس کو بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے مغیلان مدینہ، سلام ان کا سنیے آپ، ابھی آپ مست ہو جائیں گے۔ ہاں ہم لوگ اعلی حضرت کا سلام پڑھ کے مست ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اور اعلی حضرت کا سلام ہے ہی ایسا کہ جو بھی پڑھے مست ہو جائے۔ بے شک سبحان اللہ، میرے اعلی حضرت کا سلام مقبول بارگاہ مصطفیٰ ہے۔ بے شک، اسی لیے تو جو اعلی حضرت سے الرجی رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت نہ پڑھو، اور جہاں اعلی حضرت کی الرجی رکھنے والے ہوتے ہیں وہاں تو یہ فقیر عمدن قصدن اعلی حضرت کا ہی سلام پڑھتا ہے۔ بے شک سبحان اس اللہ، لیے کہ یہ بھی ایک تبلیغ ہے، تبلیغ۔ یہ سلام دیکھیے ان کا پورا، یہ پوری کتاب اس میں سلام ہی سلام۔ یہ مغیلان مدینہ، اس کے سلام پہلے آپ سن لیجئے پھر آپ کو بتاتا ہوں۔ رک جاؤ بھائی، سبزی منڈی مت بناؤ یار، کچ 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 نہ کرو، سنو، ہاں مرغے فارم نہ بناؤ۔ دیکھو ان کا سلام دیکھیے۔ تو درختوں کو اور جھاڑیوں کو، ان کی گلیوں کی سب گاڑیوں کو، تو درختوں کو اور جھاڑیوں کو، ان کی گلیوں کی سب گاڑیوں کو ہاتھ اپنا ادب سے لگا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا۔ ایک سلام کا شعر ہو گیا۔ دوسرا سنیے، بوتلوں بلکہ ڈھکنوں کو بھی، سلام سنیے، کیا کمال کر دیا، اچھا تو بلاغت کا جنازہ نکال دیا۔ ہاں، بوتلوں بلکہ ڈھکنوں کو بھی، دال گندم کے دانوں کو بھی چوم کے آنکھوں سے اپنے لگا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا۔ اور دیکھیے ترقی دیکھیے آگے، بیگنوں بھنڈیوں تروئیوں کو، یہ سلام، سلام سنیے سلام۔ آپ بھی شاعر ہیں، آپ کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ بیگنوں بھنڈیوں تروئیوں کو، گوبھیوں گاجروں مولیوں کو، سن رہے سلام، بیگنوں بھنڈیوں تروئیوں کو، گوبھیوں گاجروں مولیوں کو، آنکھ سے لوکیوں کو لگا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا۔ اور دیکھیے آگے، کہنا سیبوں کو اور آڑوؤں کو اور کیلوں کو زرد آلوؤں کو، کہنا سیبوں کو اور آڑوؤں کو، کیلوں کو اور زرد آلوؤں کو، اور تربوز سر پر اٹھا کر میرا سلام رو رو کے کہنا۔ یہ دیکھیے آئیے، ارے دیکھیے کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے۔ اور دیکھیے، تو قنادیل کو کمکموں کو، تار سوئچ اور تو کولروں کو، ٹھنڈا پانی کسی کو پلا کر سلام میرا رو رو کے کہنا۔ آئیے آگے آئیے، چوٹیوں کھوٹیوں ٹوٹیوں کو، چوٹیوں کھوٹیوں ٹوٹیوں کو، ہر طرح کی جڑی بوٹیوں کو، بار بار ان پہ نظریں جما کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا۔ اور دیکھیے، چاولوں روٹیوں بوٹیوں کو، یہ سلام ہے، چاولوں روٹیوں بوٹیوں کو، مرغ انڈوں کو اور مچھلیوں کو، ہاں اور سبزیوں کو وہاں کی پکار کے سلام کہنا۔ اور دیکھیے سلام ان کا، ابھی بتاتا ہوں۔ یہ تو مدینے کی ہریالیوں کو اور پھولوں سے لدی ڈالیوں کو، میٹھی میٹھی کھجوروں کو منگا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا۔ اور دیکھیے سلام ان کا، یہ سلام انہوں نے لکھا، اس پہ دیوبندیوں نے بہت زبردست حملہ کیا۔ تھالیوں کو پیالیوں کو کہنا، تھالیوں کو پیالیوں کو کہنا، تو مرچ مسالوں کو کہنا، چائے کی کتیلی اٹھا کر سلام رو رو کر میرا کہنا۔ اور دیکھیے، ٹھنڈے پنکھوں کو اور ہیٹروں کو، بلکہ تاروں کو اور میٹروں کو، بتیوں کو وہاں کی جلا کر کے تو سلام کہنا۔ اور دیکھیے، جس قدر بھی ہیں پانی کے نل کے، پھل تو پھل بلکہ بیج اور چھلکے، جس قدر بھی ہیں پانی کے نل کے، پھل تو پھل بلکہ بیج اور چھلکے، ہاتھ ان کی طرف بھی بڑھا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا۔ رسیوں قینچیوں چھریوں چادروں سوئی دھاگوں دریوں کو، سب کو سینے سے اپنے لگا کر تو سلام کہنا رو رو کر کے۔ یہ پورا بہت لمبا سلام ہے ان کا۔ یہ ہے مغیلان مدینہ، اس میں انہوں نے سلام لکھا۔ تو ان کے اس سلام کو جب
دیوبندیوں نے دیکھا تو انہوں نے کتاب لکھ ماری. دیکھیے، بریلوی مسلک کی میٹھی میٹھی سنتیں یا من گھڑت درود. بریلوی مسلک کی میٹھی میٹھی سنتیں یا من گھڑت درود. یہ مئونات بھنجن سے ابن لال دین نے یہ کتاب لکھی، اور جو انہوں نے سلام لکھا ہے، اس سلام پر اس نے جو ہے زبردست استہزاء کیا ہے، ٹھٹھا کیا ہے، مذاق بنایا ہے. اب اتنا وقت نہیں کہ ہم یہ آپ کو سارا پڑھ کر کے سنائیں. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو تفصیل کے ساتھ آپ کو سنا جا سکتا ہے. اب ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ یہ جو سلام پڑھ رہے ہیں، اس سلام میں یقیناً رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پائی جاتی ہے، اور ان کے ان اشعار کو لے کر مفتیان کرام سے استفتاء بھی کیا گیا. وہ فتوے بھی ہمارے موجود ہیں، ہمارے پاس موجود ہیں. جس کو دیکھنا ہوگا وہ فتویٰ بھی دیکھ لے گا. ان سلاموں پر مفتیان کرام نے انہیں توبہ کرنے کو کہا ہے کہ ایسے سلام پڑھنے سے آپ گریز کریں، اس لیے کہ ایسا سلام ہے جس کا غیر ہمارا مذاق اڑا سکتے ہیں. ابھی انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ دیوبندیوں نے کتاب لکھ دی، اور ہمارے ان کے اس لکھے ہوئے سلام پر انہوں نے ہمارا مذاق اڑایا. تو سلام تم لکھو اس طرح سے اور مذاق اڑایا جائے سنیت کا، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا ہے. ارے سنیوں، دنیا کا کوئی بھی شاعر پیدا ہو جائے، وہ شعر لکھتا چلا جائے سلام کے، لیکن جو سلام میرے اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا، خدا کی قسم اب اس سلام کا جواب کوئی نہیں لا سکتا. بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، بے شک، جو مصطفیٰ پیارے کی بارگاہ کرم میں مقبول ہے. یہ انہوں نے لکھا. اور دیکھیے، یہ سرکار کا پیغام عطار کے نام اردو والا. یہ دیکھیے، کوئی بھی چینل ہو، سن لو، تو مجھے کل معلوم ہے کہ تم کیا کرو گے. کوئی بھی چینل ہو، چاہے وہ مکی چینل ہو چاہے مدنی چینل ہو، کسی بھی چینل کا استعمال جائز نہیں ہے. اس چینل میں چاہے پیر آئے، چاہے فقیر آئے، چاہے کوئی بھی آئے، اس کا آنا بہرحال ناجائز و حرام ہوگا. اب انہوں نے مدنی چینل چالو کی، تو اب اس کی افادیت کے لیے کہ لوگوں میں ہمارا یہ مدنی چینل مقبول ہو تو کیسے مقبول. اب انہوں نے گڑھا خواب گڑھا، اور دیکھیے اس میں انہوں نے لکھا، یہ بھی اردو میں ہے، اس کا بھی نام سرکار کا پیغام عطار کے نام ہے. انہوں نے اس میں خواب گڑھا اور لکھا انہوں نے کہ میرے یہ ادھر سے سرکار کا سلام عطار کے نام، سرکار کا سلام عطار کے نام. باب الاسلام سندھ کے مشہور شہر حیدرآباد کے مقیم اسلامی بھائی نے حلفیہ یعنی خدا کی قسم کھا کر بیان کیا ہے کہ مجھے 4 رمضان المبارک 1429 ہجری مدینہ شریف حاضری کی سعادت نصیب ہوئی. 5 شوال مکرم بروز پیر شریف یا منگل دوپہر تقریباً 2:30 بجے الوداعی حاضری کے لیے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عین سنہری جالیوں کے سامنے اپنا اور دیگر حضرات کا سلام پیش کر رہا تھا. اس دوران جب میں نے اپنے پیر و مرشد شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو الیاس ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کا سلام بارگاہ رسالت میں پیش کیا تو جالی مبارک کے پیچھے سے آواز آئی، میرے الیاس کو بھی سلام کہنا. میں ایک دم چونکا اور ادھر ادھر دیکھا تو ہر طرف ماحول پرسکون تھا. عید گزر جانے کے باعث میں وہاں بہت کم لوگ تھے. میں نے ایک بار پھر اپنے پیر و مرشد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا سلام بارگاہ رسالت میں پیش کیا تو دوبارہ جالی مبارکہ کے پیچھے سے آواز آئی، میرے الیاس کو بھی میرا سلام کہنا. یہ سن کر مجھ پہ رقت طاری ہو گئی اور بے اختیار میں نے ایک بار پھر اپنے پیر و مرشد امیر اہل سنت کا سلام بارگاہ رسالت میں پیش کیا تو خدا کی قسم میں نے بیداری کے عالم میں تیسری بار پھر یہ سنا کہ میرے الیاس کو بھی میرا سلام کہنا. میں کافی دیر کھڑا روتا رہا. کچھ دنوں بعد میں پاکستان لوٹ آیا. چونکہ امیر اہل سنت ان دنوں ملک سے باہر تھے لہذا میں آپ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام نہ پہنچا سکا. امیر اہل سنت کی وطن واپسی کے بعد بھی میں کافی عرصہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام آپ کو نہ پہنچا سکا.
30 سفر المظفر 1430 ہجری بروز جمعرات، جب اب یہ دیکھیے جب میں نے مدنی چینل پر سنہری جالیوں کا روح پرور منظر دیکھا، معاذ اللہ رب العالمین، مدنی چینل پر سنہری جالیوں کا روح پرور منظر دیکھا تو ایک وہی آواز مدنی چینل، معاذ اللہ رب العالمین، ارے یہ تو مدنی چینل پہ آ ہی رہے ہیں اور یہ لکھ کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی بھی مدنی چینل پہ آتے ہیں۔ معاذ اللہ ہم کہتے ہیں جب نبی مدنی چینل پہ آئیں گے تو کیا نبی کی تصویر نہیں آئے گی، نبی کا فوٹو نہیں آئے گا، نبی کا عکس نہیں آئے گا؟ ارے میرا نبی وہ ہے جس نے تصویر کسی کو حرام قرار دیا بے ہے، شک، جس آمنہ کے لال نے تصویر کسی کو حرام کیا ہو، وہ نبی وہ مصطفیٰ پیارے اپنی تصویر کوئی بھی چینل ہوتے کیسے کھنچوا سکتے ہیں؟ بے شک، کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ یہ دیکھو یہ لکھا، اب بھی علماء خاموش رہیں گے؟ دیکھیے روح پرور منظر دیکھا، ایک وہی آواز پھر مجھے سنائی دی، معاذ اللہ، الفاظ کو یوں تھے، میرے الیاس کو تم نے ابھی تک میرا پیغام نہیں پہنچایا۔ یہ کہہ کر یہ خواب گڑھ کر کے یہ بتانا چاہ رہے ہیں معاذ اللہ کہ ہمارا مدنی چینل مصطفیٰ پیارے کی بارگاہ میں معاذ اللہ مقبول ہے۔ معاذ اللہ کوئی بھی چینل ہو، چاہے مدنی چینل ہو، چاہے مکی چینل ہو، ہم کہتے ہیں نبی کی شان تو نہایت ہی عرف و اعلیٰ، اس دور کے جو حق گو علماء ہیں ان کی بارگاہ میں جو مقبول نہیں تو آمنہ کے لال کی بارگاہ میں کیسے مقبول ہو؟ بے شک، بے شک، بے شک، بے شک، حق ہے، بے شک، بے شک، اب اسی کو بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کیوں بیان کرتے ہو؟ اس پہ پابندی لگا دیا، دے ہی نہیں رہے۔ اس کو میں نے احمد آباد سے منگوایا بڑی مشکل سے۔ اور دیکھیں اور کیا کیا لکھا، سنو آپ تمہاری بتائیں گے۔ ہاں سادھو شریعہ کا نعرہ لگاؤ، ہاں لیکن چھوڑو ان کا دامن، ان کا دامن چھوڑ دو، کوئی بھی ہو تاج الشریعہ کا چاہے مرید ہو، چاہے حضور ناصر ملت کا مرید ہو، چاہے معصوم ملت کا مرید ہو، چاہے فاتح کشمیر کا مرید ہو، اگر اس کا اس تحریک سے تعلق ہے تو فوراً اس تحریک کو چھوڑے اور اپنے مرشدان گرامی کے قدموں میں آ جائے اور یہ کہے، کیا کہے کہ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، سبحان اللہ، میں سبحان مجرم ہوں اللہ، آقا مجھے ساتھ لے لو، سبحان اللہ، جا بجا ہے رستے میں تھانے والی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، انشاءاللہ آپ کو دامن کرم کی ہوا مل جائے گی۔ بے شک، بے شک، اور دیکھو یہ بھی بتانا ضروری ہے، اس دور کا سب سے بڑا فتنہ یہی ہے۔ ہاں، یہ دیکھیے انہوں نے کیا لکھا ہے، یہی اسلامی ایک اسلامی بھائی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ رمضان مبارک میں 2 اکتوبر 2006 مجھ بدکار انسان پر کرم بالائے کرم یہ ہوا کہ افطار سے قبل اجتماعی طور پر پڑھی جانے والی مناجات کے دوران میں گنبد خضرا کے تصور میں گم تھا۔ ایک بار پھر وہی نورانی منظر سامنے تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے ہمراہ تشریف فرما ہے۔ 4 فرشتوں نے حاضر خدمت ہو کر آپ کو سلام عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا، پھر وہ فرشتے یہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ علیہ السلام، یہ دیکھیے یہ سنیے، یا رسول اللہ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے الیاس قادری کو سلام بھیجا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، معاذ اللہ رب العالمین، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لبھائے پاک اور لبھائے مبارکہ کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول جھڑنے لگے، الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے، سلام ان کو بھی پہنچ جائے گا۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار کو اللہ کا حکم ہو رہا ہے کہ مصطفیٰ پیارے آپ میرے الیاس کو سلام پہنچائیں، اور یہی سرکار کا پیغام اتار نام کتاب میں ہے کہ سرکار الیاس کے پاس سلام کے لیے گئے، سرکار کھڑے ہیں، الیاس بیٹھے ہیں، سرکار نے سلام پہنچا رہے ہیں۔ معاذ اللہ رب العالمین، معاذ اللہ رب العالمین، کہاں آمینہ کا لال، کہاں یہ دیکھ لو تو دن بھر دھیانا نصیب نہ ہو۔ ہاں ٹینشن نہ لیجئے، علماء حضرات کو ٹینشن ہو رہا ہے کہ ہم کو بھی مروائے گا لگتا ہے۔ یہ دیکھیے
مولانا فیروز صاحب، یہ دیکھیے اور ایک اور سنا دوں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اللہ کا ولی وہ ہوگا جو صاحب تقویٰ ہو، جو پرہیزگار ہوگا، صاحب تقویٰ ہوگا، وہی اللہ کا ولی ہوگا. اور جو اعلانیہ فسق کرے وہ اللہ کا ولی ہوگا. مدنی چینل پہ آنا یہ فسق نہیں ہے؟ نہیں، اس میں کوئی شک ہے آپ کو کیا؟ ارے یہ فسق و فجور ہے. اور اب ولایت کی سند کہاں سے دلا رہے ہیں؟ ولایت کی سند یہ کہاں سے دلا رہے ہیں؟ دیکھیے ولایت کی سند یہ سرکار سے دلا رہے ہیں. ہاں یہ دیکھیے امیر اہل سنت کی طرف یہ دیکھیے اشارہ کرتے ہوئے جو کچھ فرمایا سرکار نے، اس کا مفہوم کچھ یوں ہے. یہ دیکھیے اس زمانے کے تمام اولیاء میں، اس زمانے کے تمام اولیاء میں الیاس قادری سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے. صرف ولی ہی نہیں مان رہے ہیں، بلکہ اس زمانے کے جتنے اولیاء کرام ہیں ان میں سب سے زیادہ محبوب الیاس کو نبی کی بارگاہ کا بتا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں ولی وہ ہوتا ہے جو صاحب تقویٰ ہو، جو پرہیزگار ہو، شریعت کا پابند ہو، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. اور جو اعلانیہ شریعت کی دھجیاں بکھیرے، شریعت کی حدوں کو پامال کرے، وہ کبھی اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا ہے. ہماری کون سی غلطی ہے؟ ہم نے کون سا جرم کیا ہے جو آپ ہمارے بائیکاٹ کا اعلان کرتے ہو؟ ہم نے کہا یہ جرم مجھ سے معلوم مت کرو، تاج الشریعہ سے معلوم کرو. ہم نے بائیکاٹ نہیں کیا ہے، تاج الشریعہ نے تمہارا بائیکاٹ کیا ہے. اور تاج الشریعہ نے تمہارا بائیکاٹ ٹھپ دیا. جب تم نے مسلک کی مخالفت کی تب تاج الشریعہ نے تمہارا بائیکاٹ کیا. اور ہم اسی بائیکاٹ کا پرچار کرتے ہیں. جہاں تک تاج الشریعہ کی آواز نہیں پہنچی ہے وہ پہنچ جائے. بے شک. اب دیکھیے آئیے، ہر جگہ کیا، بمبئی میں نہیں کیا. ابھی 14 اکتوبر کو حضرت نے اعلانیہ طور پہ کہا، 14 اکتوبر کو اندھیری میں حضرت بیٹھے رہیے، 14 اکتوبر کو مائک چلو کر دیجیے. اچھا ہاں آواز کم ہے باہر. اچھا آواز بڑھا دیجیے، کم نہ کیجیے، بڑھا دیجیے. تاج الشریعہ نے اگر بائیکاٹ کیا ہے تو اس لیے نہیں کہ ان کی زمین کا، جائیداد کا، پراپرٹی کا کوئی معاملہ ہے. مسلک کہ جب یہ باقی ہوئے تو تاج الشریعہ نے بائیکاٹ کیا. بے شک. اور جب تک یہ تاج الشریعہ کی بارگاہ میں آ کر کے رجوع نہیں کرتے ہیں اس وقت تک ان کا بائیکاٹ باقی رہے گا، چاہے وہ دعوت اسلامی والے ہو، چاہے سنی دعوت اسلامی والے. بے شک بے شک بے شک بے شک. اور ان کے ہمارے پاس تو بہت پروف ہیں. یہ سنی دعوت اسلامی والے کچھ ادھر گھاٹ کے اوپر میں چھٹپٹ کر رہے تھے، چھٹپٹ کر رہے تھے کہ ہمارے امیر نے کون سی کمی کی. ہم نے کہا سب سے بڑی کمی تو یہ کہ مسلک کی بغاوت، اس بنا پر تاج الشریعہ نے بائیکاٹ کیا. تم تاج الشریعہ کے مرید ہو اور پوچھتے مجھ سے، جاؤ تاج الشریعہ سے پوچھو نا کہ حضرت نے بائیکاٹ کیا. بے شک بے شک. ہم نے کیا ہے 12 جگہوں پر، 15 جگہوں پر بمبئی میں پورے سال تاج الشریعہ نے بائیکاٹ کیا. ہم نے کیا. تاج الشریعہ کے مرید ہو کر اور حمایت کرتے ہو تم، جا کے تاج الشریعہ سے پوچھو کہ تاج الشریعہ نے سنی دعوت اسلامی اور داعش اسلامی والوں کا کیوں بائیکاٹ کیا، تم کو پتہ چل جائے گا.
اور حضرت نے وضاحت کری ہے پہلے مسلک اعلی حضرت کی 15 منٹ تک وضاحت کی اسی اندھیری کے اندر، اور 15 منٹ تک وضاحت کرنے کے بعد پھر سرکار تاج الشریعہ نے فرمایا کہ علماء کونسل اس کے زیر اہتمام سنی دعوت اسلامی اور دعوت اسلامی یہ مسلک اعلی حضرت کے مبلغ نہیں ہیں۔ تاج الشریعہ نے اعلانیہ طور پہ کہا۔ بے شک بے شک۔ تو تاج الشریعہ تمہارے امیر ہیں، ان کی بات تم مانتے ہو، یہ تمہارے امیر ہیں، تم کی بات مانتے ہو، تم اپنے امیر کی بات مانو، تم اپنے امیر کا پرچار کرو، ہم بھی تاج الشریعہ کو اپنا امیر مانتے ہیں، بے شک۔ ہم بھی تاج الشریعہ کی بات کا اعلان کریں گے، پرچار کریں گے، تمہیں دیکھنا ہے دیکھو، نہیں تو تم اپنا کوئی اور راستہ۔ سچ ہے، بے شک بے شک۔ اللہ اکبر یا رسول